اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس قرآن کریم میں مختصر عرض کروں گا کہ تربیت اولاد جو ہے یہ کرنی کیسے چاہیے۔ عام طور پہ والدین آل اولاد کی تربیت کے گر اور طریقہ کار سے انتہائی ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں اولاد کو جن اقدام کی طرف مائل کرنا ہے ماں باپ نہیں کر پاتے، اور جن خرافات سے بچوں کو منع کرنا ہے ماں باپ اپنی اولاد کو ان خرافات سے منع بھی نہیں کر پاتے۔ اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں خطاب ہے، ایمان والو قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور تم اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس آیت مبارکہ پر ارشاد گرامی ہے کہ علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو تعلیم بھی دو اور اپنی اولاد کو ادب آداب بھی سکھاؤ۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر آل اولاد کو تعلیم نہ دی گئی تو یہ اولاد کا قتل ہے۔ صرف اولاد کا گلا دبانا یہ قتل اولاد نہیں ہے، بلکہ اولاد کو علم نہ سکھانا یہ بھی آل اولاد کا قتل ہے، کہ معاشرے میں جہالت کو فروغ دینا، بچوں کو تعلیم کے دور میں کاموں پہ لگانا اور انہیں تعلیم نہ دینا، نہ دین کی نہ دنیا کی، نہ اٹھنے بیٹھنے کے ادب آداب، نہ سلیقہ، نہ مسائل، نہ والدین کا احترام، نہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے طریقہ کار نہ سکھانا، یہ بھی اپنی اولاد کا قتل ہے۔ اور ادبوہم، اپنی اولاد کو ادب بھی سکھاؤ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ میل ملاپ کے اور تعلقات کے کیا طریقہ کار ہیں، ان کی کیا حدیں ہیں، یہ بھی اپنی اہل اولاد کو سکھاؤ۔ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں گزر رہے ہیں، اس معاشرے کی جو خرابیاں عام طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اولاد جو ہے، جب یہ اپنے کھیل کود کے زمانے میں ہوتی ہے اور تعلیم کا دورانیہ اس کا چل رہا ہوتا ہے، ان کے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ساتھ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب چاہیے کیا؟ اب کیا یہ قانون ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دوستوں سے روک دیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، ان کا ملنا جلنا بند کر دیں؟ تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اور اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں۔ دوست تو آپ کے بھی ہیں، دوست احباب تو آپ کی اولاد کے بھی ہونے چاہیے، یہ کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں، طریقہ کار ہمیں اپنی اولاد کے دوستوں کی جانچ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں بیٹھک میں اپنے بچوں کو یہ اجازت دیں کہ اپنے دوستوں کو یہاں بٹھایا کرو، ان کو چائے پانی یہاں پہ پلایا کرو، آپ آئیں، ان کے دوستوں کو ملیں، ان کے دوستوں سے واقف ہوں، ان کی فیملی اور ان کے خاندان سے واقف ہوں۔ ایک آپ کی جو اولاد ہے اس کے تعلقات اور دوستیوں کا آپ کو علم ہو جائے گا،
اور دوسری بات یہ جو ہمارے آج کے بچے بیر چھپ کے اپنے تعلقات رکھتے ہیں، ہوٹلوں تک محدود رہتے ہیں، اور والدین کو اپنی اولاد کے تعلقات کا علم نہیں ہوتا، پھر بات خرافات اور قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کو بھی فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اولاد کی عزت نفس ہے، اور اس عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خرابی کیا ہے جی؟ خرابی یہ ہے کہ جب باپ بچے کے دوستوں میں اسے برے نام سے پکارتا ہے، بچے کے دوست احباب میں باپ اپنے بیٹے کو گالی دے کے پکارتا ہے، تو یہاں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ نقصان کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ وہ ملنا جلنا ہے، کل کلاس میں دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے، اسے احساس شرمندگی ہے۔ آپ تاکید کریں، تربیت کریں، لیکن اولاد کو وقت دیں، مناسب موقع تلاش کریں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس خادم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال خدمت کی ہے جی۔ کہتے ہیں مجھے حضور نے کام بھیجا، میں جب کام گیا نا تو راستے میں بچے لگے تھے کھیل کود میں، میں بھی وہاں مشغول ہو گیا۔ آپ علیہ السلام انتظار فرماتے 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 خود کام کے لیے نکل پڑے۔ جب آپ آئے تو مجھے دیکھا کہ میں کھیلنے میں ہوں۔ آپ نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے سست بولا۔ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کا زمانہ رسول اللہ کی خدمت کی ہے میں نے۔ 10 سال، 2-4 دن یا 10 دن نہیں، 10 دن میں ایک مرتبہ بھی حضور نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، اور ایک مرتبہ بھی حضور نے میرے ساتھ سخت کلامی نہیں کی۔ دیکھیں، تربیت جو ہے اس کو پہلے خود مینج کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سی راہ، ہم نے اپنے بچوں کو باغی بنانا ہے۔ پہلے یہ احساس کریں کہ کیا ہمارا رویہ ہمارے بچوں کو بغاوت پہ تو نہیں اکسا رہا۔ پہلے خود سوجھ بوجھ پیدا کریں۔ جب آپ خود سوجھ بوجھ پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ تربیت کرنے کے نام پر بہت ساری غلطیاں کریں گے۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک تھال کھجوروں کا رکھا ہوا ہے، اور اس میں کھجوریں ہیں، بچہ کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، بلکہ کھانا رکھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے کل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے نا جی، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب کھانا اٹھایا گیا، کھجوریں لا کے رکھی گئی۔ اب تھال میں کچی کھجوریں بھی تھیں اور پکی کھجوریں بھی تھیں۔ اب وہ جو بچہ ہے نا جی، اب وہ صرف اپنے آگے سے کھا رہا ہے، دائیں بائیں سے نہیں۔ اب نبی علیہ السلام اسے اجازت دے رہے ہیں، بیٹا چونکہ اب اس تھال میں مختلف چیزیں ہیں نا، تم نے کچی اٹھانی ہے اور وہ تمہارے منہ کے سامنے نہیں، تو ہاتھ بڑھا کے دوسری جگہ سے وہ کچی کھجور تم لے سکتے ہو۔ اس قدر اہتمام ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی اولاد کو۔ ہماری جو نسلیں ہیں، ہمیں بچے جوان ہو رہے ہیں، بچوں کو پاکی ناپاکی کی امور کا علم نہیں ہے، بچوں میں یہ جرت نہیں پیدا کی گئی کہ وہ سوال کر سکے۔ سوال کرنے کو ہمارے زمانے میں معیوب، ناپاک رہتا ہے رہ جائے، گندا رہتا ہے رہ جائے، گندا مرتا ہے مر جائے، لیکن اس میں یہ جرت نہیں، اور معاشرے نے اتنا دبا دیا ہے، بے حیائی آسان ہو گئی ہے، بدکاری آسان ہو گئی ہے، گالی گلوچ آسان ہو گیا ہے۔ صحیح بات پوچھنا اور صحیح بات بتانا یہ ہمارے زمانے میں انتہائی مشکل ہو گیا۔ مجھے بہت عرصہ پہلے ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، شاید درس قرآن کے لیے یا کسی بیان کے لیے، تو وہاں ایک شور شرابہ چل رہا تھا۔ وہ یہ کہ مولانا وہاں پہ قرآن کا درس دے رہے تھے اور دوسرے پارے کی آیات چل رہی تھی۔ ان آیات میں عورتوں کے ماہواری کے مسائل کا، طلاق کے مسائل کا اور عدت کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔
اور وہاں پہ کچھ لوگ اس بات پہ مصر تھے کہ ان باتوں کو یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی کون سے بیان مولوی صاحب کون سے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ پھر تو پروردگار عالم کو مشورہ دیتے کہ یہ اللہ نے احکام نازل کیوں کر دی؟ او بابا یہ قرآن کریم ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے نا جی، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے، تو ہم نے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ مٹی پاک ہے اور اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی قرآن ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے کہ عدت کیا چیز ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے کہ طلاق اور خلو کیا چیز ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے کہ نکاح کے ادب آداب کیا ہیں، اس کو بھی بیان کرنا ہے کہ ماہواری اور عورتوں کے جو مسائل ہیں جنہیں قرآن کریم نے بڑی خاصیت کے ساتھ ذکر کر دیا، اس کو بھی بیان کرنا ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے کہ ماں بچے کو دودھ کتنی دیر تک کے لیے پلائے۔ کیوں؟ قرآن پاک ہر اعتبار سے ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، علموہم، اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، اپنی اولاد کو دنیاوی ہنر بھی سکھائیں تاکہ یہ ہاتھ پھیلاتے نہ رہ جائیں، یہ مانگت بن کے نہ رہ جائیں، انہیں اپنے معاشی انہیں کنٹرول ہونا چاہیے، ذریعہ معاش جو ہے اس میں یہ مستحکم ہونے چاہیے، سکھائیں ہنر، لیکن ان کو ادب، دین، حلال، حرام اس کی تمیز بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔